السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، دین اس میں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کی حق، اور اللہ کا حق حقوق اللہ۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ۔ بندوں کے حقوق ہے ان کے اپنے ساتھ تعلقات، ان کا جو لینا دینا ہے اور ان کے جو معاملات ہے پیسوں جائیداد وغیرہ کا، یہ بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ بندوں کے ساتھ جو حقوق ہیں، حقوق العباد، بہت بڑی اہمیت ہے۔ حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے، بندوں کے حق۔ ذہن میں رکھنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے ہم کو کہ کہیں بندوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہم سے۔ اگر بندوں کی حق تلفی ہوئی تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی حق تلفی کرے ہم وہ خود معاف نہ کرے، تب تک معاف نہیں ہوتی۔ اس کو اچھا ذہن میں رکھے ہم۔ اور یہ حقوق العباد، مثلا کسی کو کچھ دینا تھا ہم نے نہیں دیا، ڈبا دینا اس کو بولتے ہیں نا، تو جب تک کہ اس کو وہ چیز دیے نہیں یا کہ وہ دل سے معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ آپ حج کر لو، عمرہ کر لو، کیا کرنا ہے کر لو، آپ مسجد بنا دو، آپ کیا بھی کر لو، آپ معاف نہیں ہونے والا جب تک کہ جس کو 100 روپیے لیے تھے ہم، جب تک اس کو واپس نہ کرے یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت غفلت ہم سے ہو رہی ہے، ذرا ہم اس کا نوٹ لیں، آگاہ ہیں ہم۔ ساتھیوں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ آپ حقوق العباد کا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی جو آیت ہے نا وہ حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ معاملات کی آیت ہی سب سے بڑی آیت۔ تیسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ تقریباً صفحات 1.5 صفحے کی ایک آیت ہے، حقوق العباد پر ہے، لین دین کے بارے میں۔ سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ آپ کتنا اہم ہے معاملہ ہے۔ اور ایک بات میرے دوستوں، اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید جو ہے نا، اللہ کے راستے میں جو قتل ہوا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں کریں گے۔ شہید کتنا بڑا مرتبہ معلوم ہے نا؟ شہید کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مرتبہ ہے نا شہید کا مرتبہ۔ اس شہید کے بارے میں صلی فرماتے ہیں کہ سب معاف کریں گے اللہ میاں، مگر قرضہ معاف نہیں کریں گے، دینا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر اللہ نے اسے زندگی دی، زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندگی دی، پھر شہید ہوا، پھر زندگی دی، پھر شہید ہوا، 4 مرتبہ آپ نے فرمایا، 4 مرتبہ شہادت کا موقع ملا اس کو، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو۔ کب تک؟ حتیٰ یقضی الدین، جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہ کیا جائے گا اس کا۔ شہادت مغفرت نہیں ہو سکتی اس کی، شہادت بہت بڑا مقام ہے شہادت کا۔ یہ حقوق العباد ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے بارے میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں اطلاع ملتی کہ بھئی یہ مقروض ہے، قرضہ تھا، قرضہ دینا ہے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی صلو صاحبکم اللہ صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی جنازہ تم پڑھا لو، میں نے پڑھاتا۔ وہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تو ساتھ میں جو قرضہ رکھ کے مرا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ساتھیوں میں سے کوئی بولے کہ بھئی میں ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں، تب اصل میں آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے تھے جنازے کی۔ اب اہمیت لگا لو اس کی، معاملات کتنے اہم ہے، کتنی اہمیت کی چیز ہے معاملات، جس سے ہم بہت بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو بے دین سمجھے جاتے ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، اللہ اس کے رسول کے گھروں سے دور ہیں، دینی جماعتوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دینی بزرگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو خیر ان کا بات الگ ہے، چھوڑیا۔ لیکن جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے معاملات اچھے ہیں، نمازی ہیں، سب ہیں، مگر حالات خراب ہے، اندر سے معاملات برباد ہیں۔ بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہے ہیں میرے دوست اس سلسلے میں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اللہ، دعا کر لو، رو لو، کر لو، بس یہ ہوگا، کام بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کام، اس سے کام نہیں ہوتا، سمجھو آپ اچھی طریقے سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک گواہ کی ضرورت پیش آئی مقدمے میں، تو گواہ کو طلب کیا تو ایک شخص گواہی دینے کے لیے آیا تو بولے تم کو خود میں نہیں جانتا نا، تم کیسے ہو؟ تم کو جو جانتا اس کو تو لے کر آؤ۔ ایک آدمی کو لے کر آؤ، یہ آدمی میرے کو جانتا ہے، تو تم جانتے؟ ہاں۔ اور تعریف کرنا شروع کر، بہت تعریف، بہت ارے کیا آدمی ہے بھائی، بہت اچھا آدمی ہے، آپ کیا بتاؤں فلاں۔ تو آپ نے پوچھا رکو ذرا یہ بولو آپ اس کے پڑوسی ہیں کیا آپ؟ نہیں میں پڑوسی بھی نہ ہوں، سفر کرے ساتھ کبھی؟ نہیں سفر بھی نہیں کرا۔ کچھ لین دین ہوا معاملہ کبھی؟ نہیں یہ بھی نہیں کرا میں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے اس کو اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام جھومتے ہوئے پڑھتا ہوا تم نے دیکھا تھا شاید غالباً۔ ہاں ویسے بہت اچھا پڑھتے قرآن شریف بولے، ارے کیا قرآن شریف کیا دیکھنے کا رہا تھا، بہت عید دیکھا نا تم۔ آپ نے فرمایا اذهب لست تعرف، جاؤ تم اس آدمی کو تم نہیں جانتے، تم جاؤ تم اس کو تم نہیں جانتے تم۔ اور اس سے کہا کہ آپ اس کو لا جو تم کو جانتا، انہیں نہیں جانتا تمہارے کو، تم کو اس نے جو دیکھا ہے رب کے سامنے دیکھا ہے، انسان کے سامنے نہیں دیکھا۔ بندہ رب کے سامنے اچھا ہی رہتا صاحب، کعبۃ اللہ کا جائے کہ کوئی خراب کام کرتا کیا؟ عزت ہی کرتا نا کعبۃ اللہ کی، احترام کرتا۔ رب کعبہ کے سامنے بہت اچھے رہتے صاحب، اپنے پیر و مرشد کے سامنے بہت اچھے رہتے، بالکل فرشتے بن کے رہتے۔ ہاں دامن نچوڑتے تو فرشتے وضو کرے بالکل۔ اب ذرا باہر نکلو،
بازار میں کیا ہے وہ دیکھو ذرا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ وہ دیکھ کے فیصلہ کرو آپ۔ وسلم گزر رہے تھے ایک مرتبہ راستے سے، ایک بازار میں ایک آدمی کو دیکھا تو رک گئے، اناج تھا، اچھا دکھا تو رکے، رک کے ہاتھ ڈالا اندر، تو اندر گیلا تھا، کچا تھا۔ یہ کیا کرے تم؟ بولے اندر کچا ہے نا جی، بولے اور پانی پڑا تھا تو کچا ہو گیا، تو اوپر سکا ہے نا، بولے کچا اندر چلے گیا، اوپر سکا تو دھوکا ہے نا، تول میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا اس کے اندر۔ تو آپ نے وہ بات ارشاد فرمایا اس وقت میں، من غشنا فلیس منا، جو دھوکا دے ہم کو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بولے چاہے کیا کرنا کر لو، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دھوکا دے رہا نہیں، ہم سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ فروٹ لے لو کسی کے پاس سے آج، ترکاری لے لو آج، غیروں سے نہیں اپنوں سے لے لو، دھوکا دینا ہی دینا اسے۔ 4 سیب والا تو 1 سیب سڑا ہوا ڈالتا ہی ڈالتا ہو، 8 موسم میں لے تو 2 ڈالتا ہی ڈالتا، غلط پکا میٹھے، بالکل میٹھا۔ ذرا فون نمبر دے تو فون نمبر نہیں دیتا ہوں، آپ تم جاؤ میں یہیں رہتا ہوں، بولتا تم جاؤ میں یہیں رہتا ہوں، میرے سابقہ پڑا بول کے بول رہا ہوں آپ کو میں۔ وہ لیا ہے کہ آپ کاٹو کھٹے نکلتے ہو، پکا میٹھا، بے فکر رہا، بے فکر رہا، میں بول رہا ہوں نا سب لے جاؤ۔ 4 سیب والا تو 1 سیب ڈالتا، پنی لپٹ کے دیتا ہوں، بھائی کھول کے دینا، دیکھنے دال دے کے لپٹ دیتا ہوں، بس گاڑی میں رکھ لینا خاموش۔ آپ کھول کے پھر نکال کے دیکھو تو خراب ڈیمیج نکلتا ہے، ارے کیا ہو جائے، ارے ہاں وہ کیبن اوپر سے رہتا اندر سے اچھا رہتا، بولا بیٹے تم اوپر سے اچھے دیکھے اندر سے تم خراب ہے، پہلے مسئلہ وہ ہے، تم نے اوپر سے مار ہے اندر سے اچھا ہے کو بولتا۔ کہ ہمارے لوگوں کا بول رہا ہوں آپ کو، بھائی دھوکا ہے مارکیٹ میں، جگہ جگہ دھوکا ہوا، معاملات کی اتنی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے فرمایا جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بولے وسلم پر نہیں، ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں اس کا۔ ایک صاحب بڑوں کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، نیک تنظیموں کی، اللہ اللہ کرنے والوں کی دعوت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آیا دعوت کرنا، لانا کھلانا، عزت کرنا، احترام کرنا، بہت پیسہ خرچہ کرنا، بہت پیسہ خرچ کرنا، دل داد و دہش، اچھا کھلانا پلانا۔ ایک بزرگ نے، اللہ والے نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، بہت ماشاء اللہ خرچ کرتے، بیٹھے کو بات ہوئی تو پوچھے آپ کی جائیدادوں کی تقسیم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہاں تقسیم کیا ہے، بس میرا یہ بولے، بہنوں کو دیے نہیں، بہنوں کو سب پہ اضلاع بن کے بیٹھا ہوا ہے پورے جائیداد پر، بہنا ہونا بھیا نہیں، کوئی بھی نہیں، پورا کھا کے ڈکار لیا ہوا ہے، یہاں دعوتیں کر رہا، نیک لوگوں کی، بزرگوں کی دعوتیں کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے سنا سے بات بتا رہا ہوں آپ کو قصہ، کیا دعوتیں کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ، جنت میں جائے سے آپ جہنم انتظار کر رہے، قسم کھا کے بولتا ہوں آپ کو، مسجد میں بیٹھے قسم، جہنم انتظار کر رہے ہیں آپ اگر ایسی حرکت کر رہے تو آپ کیا کر لو، کیا داد دہیش کر لو، آپ پیسوں کو کھلا لو، کیا کر لو، آپ مسجدیں بنا لو کروڑوں کی، لیکن جہنم انتظار کر رہی ہے آپ کو۔ یہ معاملات اگر خراب ہے، وراثت میں تقسیم ہی نہیں ہو رہا، پیسہ دے رہے ہیں، اضلاع بن کے بیٹھے ہوئے یہاں، معاملات تو خراب ہے۔ یہ لین میں، دینی لین میں نے، عبادات کے لین میں بہت اچھے، کرتا پیجامہ، ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی، کرتا پیجامہ، سب اچھے ماشاءاللہ، لیکن باہر نکلتے کہ بڑے بڑے پکے مار کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پوچھو انہیں برا انہیں ہوتا گڑبڑ کرتے کام۔ یوسف القرضاوی عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ملک میں جانا ہوا، میرے ایک دوست کے پاس
رہائش ہوئی میری، کھانے کا وقت آیا تو میں چاہ رہا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں گے، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے اور نیچے فرش ٹھنڈا ہے. اوپر جائز ہے نا، سنت نہیں ہے مگر جائز تو ہے نا. تو وہ دوست جو یوسف قرضاوی کے جن کے پاس مہمان بنے تھے بولے نہیں، نیچے بیٹھا، سنت یہی ہے، سنت بالکل صحیح ہے، سنت نیچے بیٹھا. ایک اہتمام اس کا. ٹھیک ہے بھائی، اب میزبان کی بات ہے، کیا کرتے کھا لیجیے. یوسف القرضاوی نے لکھا ہے کہ باہر کی دنیا میں معلوم ہوا کہ کئی لوگوں کو قرض باقی ہو، سب کو ٹرکاتے چلے جاتا. ادھر سنت کا اتنا اہتمام ہے آپ کو، ٹیبل پہ نہیں، نیچے بیٹھنا ہو کرنا. یہاں تو چننا لگا ہوئے لوگوں کو. یہ کون سی دینداری وجود میں آ رہی ہے بول رہا ہوں آپ کو؟ یہ کیا کی دینداری ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کس کا بتایا ہوا ہے دین ہے؟ یہ سنت کا اتنا اہتمام کہ قابل رش، اور آپ یہ قرضے لوگوں کو دینا باقی ہے. دوستو توبہ کرو اس اللہ کے واسطے، معافی مانگو، دنیا سے اس حال میں جانے کی کوشش کرو کہ کسی کا کچھ ہم پر لینا دینا نہ ہو خدا کے واسطے. دیکھو نمازوں میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، حقوق اللہ میں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم الراحمین ہے صاحب، غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے، تواب ہے، رحمان الرحیم ہے. وہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بندہ نہیں چھوڑتا ہے. دیکھ لو آپ، کیونکہ دونوں بھی جو جائیں گے نا اس کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے نا. جس کا اپن ڈبائے ہوئے ہے نا اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے نہیں. بولو میرے کو نہیں دینا تھا 100 روپے بولتا ہوں، کیونکہ وہ دعویٰ کرے تو پھر سے نیکیاں ملتے نا. میرے کو اللہ 100 روپے دینا تھا، اس کے بدلے میں نیکیاں دو. اس کو حدیث سنے نا کئی مرتبہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے امت کا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اس کے پاس درہم و دینار نہیں. فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو بہت سارے اعمال لائے، بہت نیکیوں کا ڈھیر ہے اس کے پاس، آیا اللہ کے پاس، لیکن ساتھ میں حقوق العباد، کسی کی زمین کھا گئی، کسی کا گھر کھا گیا، کسی کا جہیز کھا گیا سسرے سے لے کے. مسجد کے ملکیوں پہ قبضہ کر لیا، یتیموں کے نام سے فنڈ لے کے کھا لیا، جتنا ہو سکتا وہ کر لیا بھائی. مگر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذکر وہ بہت زیادہ، اتنا تو حوصلہ فرمایا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ کے پاس. مگر یہ لوگ آئیں گے صاحب نے وہاں پر تو مالک یوم الدین ہے، سیدھا حساب ہونے والا ہے. حساب کتاب شروع ہو گیا تو نیکیاں اس کی دی جانے لگی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو گئے، نیل ہو گئے، زیرو پہ آ گئے. نیکیاں پورے نمازاں چلے گئے، روزے چلے گئے، تہجد چلے گی، نماز تلاوت چلے گی، سب چلے گیا، سب گیا، قرض داروں کو دے دیے. ابھی دینا ہے کیونکہ گزوں پہ قبضہ کرے سو نہیں، ایکڑوں پہ قبضہ کرے سو معاملہ تھا وہ. ہاں صحیح ختم. ایک آدھ کا نہیں، بینک لوٹے جو قصہ تھا وہ پورے بینک کو چننا لگا سے معاملہ تھا، وہ تو بڑا معاملہ تھا وہ. پورے نیکیاں ختم. ابھی باقی ہے لوگ، مگر انصاف ہونا ہے وہاں پر. تو اللہ پاک ان لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈالیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہوتا سب ہے جو گڑبڑ کر کے رکھے. میرے دوستو اللہ کے واسطے آئندہ کے لیے تہیا کرو کہ نہیں کریں گے کسی کو، نہیں ڈبائیں گے کسی کا، کھائیں گے نہیں کسی کا مال، اگرچہ کہ فاقہ آ جائے نہیں کھائیں گے کسی کا مال. اور جو کھا لیے ہیں پہلے وہ واپس کر دے دو، وہ اس کی معافی نہیں. دیکھو وراثت کا معاملہ ہے، زمینوں کا مسئلہ ہے، جائیدادوں کا مسئلہ ہے، بیوی سے جہیز کے نام پہ یہ سب معاملہ ہے جی. کسی یتیم کے نام پہ پیسہ لے کے کھا گئے، مدرسے کے نام پہ، مسجد کے نام پہ لے کے کھا گئے، جو بھی ہوا ہے وہ ختم کر کے جاؤ دنیا سے. وہ معاف نہیں ہوتا. دیکھو بہت پریشانی ہوئی بات.
کتنا اہتمام تھا پہلے ان باتوں پر، اس پر کتنا اہتمام تھا، کتنا اہم. حدیث میں آتا ہے اس نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلمن، ایک بالش بروں آپ کو اچھا سن، حدیث میں شبرم من الارض، ایک بالش زمین ظلمن لے لی تو کیا ہوں گا معلوم اس کے بارے میں؟ وہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈالیں گے قیامت کے دن. ایک گمپا اٹھانا مشکل ہمارے کو، ایک گمپا جو بولتے ہیں نا، وہ ایک گمپا مٹی اٹھانا مشکل ہے، ایک گنیٹ اٹھانا مشکل ہمارے کو. ایک بالش زمین کو، زمین یہ 7 زمینوں تک کھودا جائے گا اور وہ پوری زمین کا طوق بنا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا میدان قیامت. یہ ہوگا حدیث سے. کھیل سمجھ لیتے ہوں، قبرستان کی زمین پہ قبضہ کر لی، مسجد کی ملکی پہ قبضہ کر لی، اور پیپر ڈپلیکیٹ بنا کے رجسٹری کر لی نام پہ. ارے میرے دوستوں کھیل ہے یار، میرے دوستوں خدا کے واسطے آپ مومن ہیں نا میرے پاس، تو غیروں کا آپ مومن ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کو بچا کے چلو، اپنے آخرت کو سیو کرتے ہوئے جاؤ خدا کے واسطے. قرون اولا میں کتنا اہتمام تھا اس کا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے علیہ الرحمہ، بڑے محدث تھے. ایک مقام پر گئے تھے، لکھنا پڑھنے کا معمول تھا، پین کی ضرورت پڑی تو کسی سے پین لے لیے، کسی سے پین لیے، کام چلا لیے، واپس بھول گئے، بھول کے قلم لے کے آ گئے، اپنے وطن آ گئے. ارے یہ قلم اس کا تھا، دوست کا فلاں سے لیا تھا. تو پھر اپنے مقام سے ملک شام کا سفر کرے، کہے کے واسطے قلم دینے کا، جبکہ اس وقت میں سفر اتنا آسان ہے، جیسے آج آسان ہے اس وقت آسان رہتا سفر. میلوں سفر کر کے جا کے اس بندے سے مل کے قلم واپس کر کے، بھئی تم سے قلم لے لیا تھا، معافی چاہتا ہوں، بھول گیا تھا میں. کیونکہ ان کے پاس دین معلوم تھا، دین کیا ہے، کل کے دن اس کی کیا پکڑے معلوم تھا ان لوگوں کو. چوکنٹ نہیں گزارے وہ لوگ، بہت ہوشیار سمجھدار تھے وہ لوگ، بہت سمجھدار تھے، بہت سمجھدار عقل مند تھے وہ لوگ. اپنی آخرت کو ڈسٹرب نہ کرے وہ لوگ، کیونکہ جانا ضرور تھا اللہ کے پاس. آج قلم بڑھ رہے ہیں آپ، خرید گئے ہوئے، یقین نہیں آتا کرایہ کو دے کے دو آپ، دو کرایہ کو دو آپ، جو معلوم ہوتا پھر تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوتا. یہ لوگوں تو سنو تو بول رہا ہوں میں، اور ہمارے بعض دوستوں تو ہوا تو قصہ سنا رہا ہوں. تھوڑے دن کرایہ دیتا، اس کے بعد میں کرایہ غائب، اس کے بعد میں کرایہ پہ زیادہ دباؤ زیادہ بولا تیرے کو تو پڑھ دوں بولتا ہوں، کرایہ اب پوچھ گئے ہو جاتا ہوں، کیا کرتے کر لو، ہو رہا نا. ایک قلم کے واسطے سفر کر کے واپس کر رہے ہیں. یہاں آج اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے مسجدوں کی زمین پر قابض ہے، مسجدوں کی ملکیوں پر قابض ہے، قبرستان کی زمینوں کے ٹکڑے کر دیا. کتنے مسلمان ہیں جو پریشان ہیں، گھر دے دیے، خالی نہیں کر رہا. معاملات ایسے ہوتے یار، کیا نہیں گزار رہے ہیں یہاں پہ. 20 واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں. میں محتاط انداز سے پڑھوں آپ کو، میں ہزاروں نے پڑھو، محتاط انداز سے میرے علم میں آئے. دونوں مسلمان ہیں، مسلمان کی ملکی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمان کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نہیں دے رہا کرایہ، خالی بھی نہیں کرنا. پھر نماز روزے کے پابند ہیں، مگر ہاں یہ نہ کو بولو آپ نماز روزہ اور ذکر وہ برابر چل رہا ہوں. میں اسی لیے بول رہا ہوں، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو بے دین سمجھے جا رہے ہیں، جو مسجدوں سے باہر ہے، بزرگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہے، دینی جماعتوں سے جڑے ہوئے، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، وہ تو خیر بے دیندار ہی سمجھے جا رہے ہیں، چھوڑو. لیکن جو دیندار سمجھے جا رہے ہیں ان کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں. سبھی بیٹھو، بیٹھ کے بات کر لو بھائی، کتنا دیتے بولو آپ، ہم خالی کرتے ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات کر لو. کیا رہے بھائی ملگی دیا تھا خالی چلے آنا نا، نہیں ٹھیک ہے جان دو، قصہ ختم کر دیں. بولو کیا دے رہے، بولو اطلاق دیتے جا تو انہیں بول رہا جان دے بھی کرایہ معاف کر دو. نہیں
کرایہ معاف کرنے پہ تیار ہے کہ جی بیچارہ معاف کرتا ہوں جاؤ. نہیں نہیں نہیں, وہ تو خیر وہ کون دیتے, اب کیا دیتے آپ وہ بولو. یہ ہو رہا مسلم بستی میں ہو رہا ہے, قصہ ہے, پریشان ہے, توبہ کر رہے ہیں لوگ. یہی ایک صاحب بولے تھے بہت سال پہلے, کامپلیکس بنائے تھے, کیا کرایہ دینا سے کس کو دے رہے ہیں, ارے یہاں لوگوں کو نہیں دینا بولے, لوگوں کو وہ بڑے مسئلے بولے. وہ باہر سے جو بچہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھتے نا, کالجوں میں, دوسرے ملکوں کے وہ بچوں کے کرایہ تو سیدھا کرایہ ملتا ہے, رونا سے خاموش چلے آتی. یہاں جو تو بہت بڑے مسئلے صاحب, یہاں پر نہیں سنبھال سکتے لوگوں کو بولے. یہ صورت حال ہے. ایک نے دسیوں سے بات سن لی گئی ہے بات. مسلمانوں کے معاملات خراب ہیں, برباد ہے مسلمانوں کے معاملات. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو میرے دوست, مت کرو ایسی حرکتیں مت کرو. دیکھو اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو, اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. وہاں کوئی نہیں پوچھے گا پھر آپ کو, کوئی نہیں پوچھے. ایک نیکی نہیں ملے گی آپ کو, ایک نیکی نہیں ملے گی آپ کو. جو قبضہ کیے تھے وہ تو چلے گئے, چھوڑ دے کے چلے گئے, وہ تو حصے بکرے ہو گئے, قصہ تقسیم ہوگا, قصہ ختم. اپنے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے, اپنے کو خالی جوتے ملنے والے ہیں. وہاں پر جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہوگی ہم اگر کر کے گئے ایسا. پیشانیوں پہ گٹھے, ہاتھوں میں تسبیح, سنت کے مطابق لباس ہے, اندر کی ماحول خراب ہے. اقبال نے کہا تھا داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا, داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے. کوئی ایسا کام کرو یار, یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے. ایک لین میں لگ گیا, دوسرے نے برباد کر کے چھوڑے. ایک امام صاحب مجھے ابھی ایک 10-12 دن پہلے کی بات ہے, سنایا تھا قصہ عجیب, کتنی بربادی کے دہانے پہ ہم لوگ پہنچے ہوئے. بولے میں پانڈبے پہ ٹھہرا ہوا تھا, صبح کا وقت تھا. ہماری مسجد کا ایک آدمی آیا پانڈبے, وہیں ڈبے پہ سلام کرا, آگے ٹھہرا تو 8-10 پان بنا کے دے دیا, اور ایک بڑی ڈبی سگریٹ کی ڈبی دے دیا, لگ بھگ 200 کی ڈبی. بولے سگریٹ, وہ دے دیا, لے کے چلے گیا. بولے وہ نماز کا پابند پہلے صف اول میں, یہ 10-12 دن پہلے ایک امام صاحب نے سنا میرا قصہ, حیدرآباد کا. صف اول میں نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک ذکر میں, اس کے بعد میں اشراق پڑھ کے اچھی لمبی دعا کر کے آتے پانڈبے پہ انہوں تو لے کے چلے گئے. تو وہ جانے کے ساتھ ہی وہ ڈبے والا میرے سے بولا, بھائی صاحب کب مرتا ہے کہ انہیں دعا کرو. ارے کیا ہوا, انہیں کب مرتا کہ صاحب کیا ہو, کیا قصہ. روزانہ یہ سگریٹ کی ڈبی دینا, پھگٹ میں لے کے جاتا انہیں, اور یہ پان دینا اس کو, پیسے نہیں. مسلمان کے ڈبے سے ہو رہا کام. اس میں کسی کی سازش ہے کیا؟ اس میں کہ سازش بولیں گے آپ پریشان ہوں گے, ارے کس کی تو سازش کی, کس کی بھی سازش نہیں. خالص مسلم بستی, خالص مسلمان مسلح سے نکل کے پانڈبے پہ آ کے دال لے کے نکل جا رہے انہوں. کتنے نے کے بعد عمل انہوں فجر کی نماز, جبکہ بہت سے لوگ گھروں میں نہیں پڑھتے نا, فجر کی نماز بھی پابندی سے صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ نہ صرف پڑھتے, پڑھ کے اطمینان سے ذکر و اذکار سورج نکلنے تک اللہ اللہ کرتے, اس کے بعد میں اشراق پڑھتے, دعا کر کے نکلتے تاکہ لوگوں کی بد دعا لے. یہ دینداری وجود میں ہے ہمارے پاس. توبہ کرو میرے دوستو خدا کے واسطے. دیکھو کسی کا کھا کے کسی کا پی کے جائیں گے, کل کے دن آپ انتظار ہے, جہنم انتظار کر رہے آپ. ایک بات سنا دو, اسپین کا واقعہ ہے. بادشاہ کی محل کی توسیع کا مسئلہ آیا, توسیع کرنا, زمین اور ہونا نا, بڑھیا کی زمین آ گئی. بڑھیا کو بولا زمین دے دو, جو دام لگا, نہیں میں نہیں بیچتی بھائی, میں نہیں بیچتی, مرضی میری, میں نہیں بیچتی. اب توسیع کرنے کا تھا مطلب, لے لیے زمین, قبضہ. بادشاہ ہے نا, جو خلیفہ ہے نا, قاضی تھے, قاضی کے پاس گئی بوڑھی, بولے میں نے تو وہ زمین لے کے بنا لے رہے. ٹھیک ہے میں کر دوں گا, ٹھہرو, میں انصاف دلاؤں کوشش کروں گا. نیک قرون, خیر القرون کا زمانہ تھا. قاضی صاحب آئے محل میں, کام چل رہا تھا. بادشاہ بھی معائنے کے لیے آتا. بادشاہ کو
گدھا لے کے تھیلے کو لے کے گئے. بادشاہ ذرا ایک بات کیا ہے, ذرا مٹی لے تو نا, تھیلے میں بھر لے تو ذرا مٹی. یہ کیا قاضی صاحب, یہ کیا کریں, گدھے کو لے جا کے تھیلے مٹی بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے لے لو. خوب بھر لی مٹی, بڑے تھیلے میں. بادشاہ ذرا اٹھاؤ نا جی, ذرا مجھے گدھے پہ رکھنا ہے, لے جانا ہے. ارے کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب, سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا کر. ٹھیک ہے اڑتا تھیلا ہو, میں بونے گمپا ہم سے نہیں اڑتا بھائی, اڑتا تھیلا بادشاہ سے ہوگی. ہاں کیا پسے نکل گیا اس سے. ارے کیا قاضی صاحب, نہیں ہو رہا نا جی, نہیں ہو رہا. انتظار کیجیے, وہ بوڑھا اس کی زمین تم قبضہ کرے نا, کل قیامت میں خدا کے مقدمے, خدا کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرے گی, اور آپ کو یہ پوری زمین کا طوق بنا کے آپ گلے میں انتظار کیجیے. آپ بادشاہ کانپ گیا, بوڑھی کو بلا کر زمین لے ہونا. یہ تھا خیر القرون, یہ تھے ایمان والے, یہ تھے جن کے دلوں میں تقویٰ اور طہارت تھا. نہیں محل کو تہس نہس کر دیں گے ہم جی, ہم اپنی خواہشوں اور ارمانوں پہ چھریاں چلا دیں گے, لیکن خدا کے غضب کو نہیں للکاریں گے. میرے دوستو, خدا کے واسطے ایسے دین کو لے کے جاؤ اللہ کے واسطے. کسی کا پان لے رہے ہیں, کسی کی چائے لے رہے ہیں, کسی کی زمین لے رہے ہیں, کسی کے کپڑے لے رہے ہیں, موج کی بنڈی سے موج لے رہے ہیں, کرائے کو کرایہ ڈبا دے رہے ہیں, اور اب نماز روزہ سب برابر ہے. اللہ کے واسطے توبہ کرو, آئندہ کھانے کی چکر میں مت پڑو. جو کھائے ہیں وہ واپس کر کے جاؤ دنیا سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.